نقیب اہل سنت ماہر شعر و سخن حضرت علامہ مولانا عبدالقیوم صاحب قبلہ زیدہ مزدہ و شرفہ، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد پیغام صاحب قبلہ واسطی، صدر جلسہ مخیر قوم ملت، عالمی شہرت یافتہ فنا خان کمیل اشرف صاحب، حضرت علامہ محمد غفران صاحب قبلہ، دیگر علماء جو اس وقت ممبر حسن کی زینت بنے ہوئے ہیں، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، آمنت باللہ سبحان اللہ العلی العظیم وصدق رشید النذیر الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتهم، آمن تذکر جیران بذی سلم، مزجت دم انجرا من مقلة بدم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ بڑی تیزی کے ساتھ کائنات کے سب سے حسین ترین انسان، مقصد کائنات، زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، ہم سب کے آقا احمد مصطفیٰ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا تحفہ پیش کرے۔ صلی اللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ صداقت کی بات ہے، میں کمیل اشرف صاحب سیدہ مزدہ شرفوں کا نام سنتا تھا، لیکن آج میں نے دیکھا اور یہ سب زبردست عالم دین ممبر شریف پر تشریف فرمائے ہیں۔ ایک شعر میں بھی پڑھ رہا ہوں، ہم صبح حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، ہم صبح حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا روا قافلے سالار کے ساتھ، ہم صبح حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا روا قافلے سالار کے ساتھ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ، کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ، کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ، ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں میری سرکار سے نسبت ہے، ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں میری سرکار سے نسبت ہے، اور دنیا کی شہنشاہی کو رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر، دنیا کی شہنشاہی کو رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر، کونین کے اس مالک و مختار سے نسبت ہے، اور ہے روز ازل سے میری گھٹی میں وفائیں، ہے روز ازل سے میری گھٹی میں وفائیں، نازا ہوں کی عباس علمدار سے نسبت ہے،
اور ناموس رسالت پر ہم جا بھی لٹا دیں گے، ناموس رسالت پر ہم جا بھی لٹا دیں گے۔ صدیق و عمر جیسے وفادار سے نسبت ہے، عثمان و علی جیسے وفادار سے نسبت ہے، اور سر جھک نہیں سکتے سرے محشر بھی ہمارے، سر جھک نہیں سکتے سرے محشر بھی ہمارے، سر اس لیے اونچے ہیں کہ سردار سے نسبت ہے۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ ہم جیسے نکمے کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، وہ چاہے بلائیں جسے، یہ ان کا کرم ہے، بے اذن مدینے کے نظارے نہیں ہوتے۔ خالد یہ تقدس فقط نات کا ورنہ، محشر میں تیرے وارے نیارے نہیں ہوتے، محشر میں تیرے وارے نیارے نہیں ہوتے۔ بریلی کا قلندر بولتا ہے سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، جس کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ پھر ڈاکٹر اقبال صاحب کہتے ہیں ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض تپش ہستی آمادہ اسی نام سے ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوقات میں جس مخلوقات کو امامت اور اشرف بنایا اسے حضرت انسان کہتے ہیں۔ انسان یہ اللہ رب العزت کے 18,000 مخلوقات کا امام ہے، اور اللہ نے اپنے خزانے سے سب سے قیمتی خزانہ جسے دولت ایمان کہتے ہیں یہ مسلمانوں کو عطا کیا۔ لیکن آج ہم اپنے ایمان اور عقیدے کا سودا کر لیتے ہیں۔ کبھی ہمارا ایمان چائے کی ایک چسکی پہ بک جاتا ہے، کبھی ہمارا ایمان جو ہے ووٹوں پہ بک جاتا ہے، کبھی ہمارا ایمان چوراہوں پہ بک جاتا ہے۔ ایمان اتنی عظیم دولت ہے حضور کے صدقے میں اللہ نے ہم سب کو عطا کیا، اس ایمان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ انسان جو میرے نظروں کے سامنے بیٹھا ہے اسے مسلمان کہتے ہیں، اور یہ سب سے قیمتی لوگ ہیں۔ یہ چاند و سورج سے بھی زیادہ حسین ہیں، یہ چاند و سورج سے زیادہ جمیل ہیں۔ اب آپ کہیں گے آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ آپ نے کہہ دیا ہوائی میں بات کہ انسان چاند و سورج سے زیادہ حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے دل کے کانوں سے سنیں، اسلام کا ایک بادشاہ گزرا ہے جس سے ہارون رشید کہا جاتا ہے، اس کی ایک زوجہ ہے جس سے ملکہ زبیدہ کہتے ہیں۔ یہ ملکہ زبیدہ کون ہے؟ حجاز مقدس میں زائرین حرمین طیبین کے لیے ایک نہر کھدائی تھی جس نہر کو نہر زبیدہ کہا جاتا ہے، تاکہ حضور کے در پہ حاضری دینے والے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کیا تھا کہ کوئی مشکل نہ ہونے پائے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہارون رشید کی ملکہ زبیدہ جنہوں نے دنیا میں بہلول دانا سے جنت خریدا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ وقت کی عابدہ ہے، یہ وقت کی زاہدہ ہے، یہ وقت کی مفکرہ ہے، یہ امت کی محسنہ ہے، یہ ایک عاشق رسول ہے
حضرت جو ہے ملکہ زبیدہ، ایک مرتبے کی بات ہے، بادشاہ وقت ہارون رشید ملکہ زبیدہ کے خواب گاہ میں آتا ہے، اور آنے کے بعد جو ہے ملکہ زبیدہ کو دیکھ کر کے فرط محبت میں کہتا ہے میں کتنا خوش نصیب انسان ہوں، اللہ رب العزت نے آپ کو میرے نکاح میں دیا گئے، کیونکہ اللہ نے آپ سے ایسا کام لیا گئے کہ زائرین حرمین طیبین کے لیے آپ نے پانی کا انتظام کروایا، آپ نے دنیا میں بہلول سے جنت خریدی ہے، آپ وقت کی عابدہ ہے، وقت کی زاہدہ ہے، آپ متقیہ ہے، آپ ایک عالمہ ہے، آپ ایک فاضلہ ہے، اس لیے میں خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ آپ میرے نکاح میں گئے، اپنے آپ کو سربلند سمجھتا ہوں، اپنے آپ کو میں حسین سمجھتا ہوں۔ اب ملکہ زبیدہ کی طرف وہ نگاہ کر کے ایک جملہ ارشاد فرماتا کہ اے ملکہ تیرے چہرے کے حسن کو دیکھنے کے بعد مجھے بڑا سرور ملتا ہے، میں بہت زیادہ تڑپتا ہوں، میں دل یہ چاہتا ہے میں تجھے دیکھتا ہی رہوں، دل یہ چاہتا ہے تیرے چہرے سے ایک آن کے لیے اپنی نظر کو نہ ہٹاؤں، میرا دل یہ چاہتا ہے تیری آنکھوں کو دیکھوں، تیرے زلفوں کو دیکھوں، تیرے رخسار کو دیکھوں۔ اللہ اکبر، حضرت ہارون رشید اب محبت کی باتیں کر رہے گئے، محبت کی باتیں اتنی زیادہ بڑھ گئی۔ اس کے بعد ملکہ زبیدہ نے کہا، آسمان کی طرف ہارون رشید نے نظر ڈالی اور چمکتے ہوئے چاند کو ستاروں کی جھرمٹ میں دیکھا، فرماتے ہیں اے ملکہ ذرا یہ تو بتا دے کیا کائنات میں کوئی ایسا بندہ ہے جو چاند سے بھی زیادہ حسین ہے؟ کیا کائنات میں کوئی ایسا بندہ ہے جو سورج سے زیادہ حسین ہے؟ کیا کائنات میں کوئی ایسا بندہ ہے جو ستاروں سے زیادہ حسین ہے؟ ملکہ زبیدہ نے جب محبت کی باتیں ہارون رشید سے سن لی نا تو ملکہ زبیدہ نے کہا اس چاند کا کیا حسن ہے؟ ملکہ زبیدہ کے حسن کے آگے اللہ نے مجھے چاند و سورج سے زیادہ حسین بنایا ہے۔ اور ایک اسکالر نے کہا تھا کہ بادشاہ کی دوستی اور بچوں کی دوستی جب آپ کے جان کے دشمن کب پڑ جائے یہ وقت اور حالات ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ ملکہ زبیدہ نے اب محبت کی جب باتوں میں آپ نے کہا کہ میں چاند و سورج سے زیادہ حسین ہوں نا تو ہارون رشید نے کہا اے ملکہ یاد رکھ اگر صبح کا سورج نکلنے کے بعد تو اپنے بات کو ثابت نہیں کر سکتی تو بھرے مجمع میں میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ اللہ اکبر، اب ملکہ زبیدہ کے پیروں کے تلے سے زمین کھسک گئی۔ اے میرے مولا تو نے کسی آزمائش میں مجھے مبتلا کر دیا، ایک مرتبہ بادشاہ کی بی بی ہونے کا شرف بخشا اور اس کے بعد میرے معبود جو ہے کل کی زندگی کل کے وقت جو ہے میں اگر اپنی بات کو ثابت نہیں کر سکتی تو میں طلاق کے ذریعے اس کی زندگی سے ریلیز ہو جاؤں گی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ملکہ زبیدہ کہہ رہی ہے۔ ابھی محبت کی باتوں میں ابھی ہارون رشید اپنے آپ کو خوش نصیب کہہ رہا تھا، اپنے آپ کو حسین کہہ رہا تھا، اپنے آپ کو جمیل کہہ رہا تھا، لیکن یہ کیا ہو گیا؟ یہ معاملات کیا ہو گئے؟ اب ہارون رشید نے الگ کروٹ لیا، ملکہ زبیدہ نے الگ کروٹ لیا، ملکہ زبیدہ کے آنسو تکیے تک پہنچے اور اس کے بعد جو ہے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتی ہے، اے آدم کی توبہ کو قبول کرنے والا رب، اے یونس کو جو ہے مچھلی کی پیٹ میں زندگی دینے والا رب، اے یوسف کو کنویں سے بچانے والا رب، حضرت موسیٰ کو فرعون کے لشکر سے آزادی کا پروانہ عطا کرنے والا رب، میری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما لے، میری زندگی بچ جائے طلاق جیسی وبا سے، میری زندگی بچا لے میرے معبود۔ ابھی یہ دعا کر ہی رہی تھی کہ دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، اے ملکہ زبیدہ جس بہلول سے تو نے دنیا میں جنت خریدا تھا وہ تیرے حالات کو بدل سکتا ہے، اس کی دعاؤں سے تجھے نجات مل سکتی ہے، تو جو ہے بادشاہ کے محل میں رہ سکتی ہے۔ اب اس کروٹ پر کبھی اس کروٹ پر رات گزرتی ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے، آپ نے نماز فجر ادا کیا، اس کے بعد تلاش میں نکل جاتی ہے کہ بہلول کہاں ملیں گے، بہلول کہاں ملیں گے۔ تلاش BCR کے بعد بہلول کو پا ہی لیا۔ جب بہلول کو پایا اب ملکہ زبیدہ کے اداس چہرے کو دیکھنے کے بعد بہلول دانا نے کہا اے ملکہ تیرے چہرے کا خط و خال بتا رہا ہے، بہت بڑے غم کے ساتھ آئی ہے، تیرے چہرے کا خط و خال بتا رہا ہے، بہت بڑے معاملات کے ساتھ تو تشریف لائی ہے۔ پورے رات کا قصہ بیان کیا کہ کل شب جو ہے ہارون رشید کی محفل میں خوابگاہ میں میرے ہارون رشید آئے تھے، وہ محبت کی باتیں کر رہے تھے، محبت میں نے اپنے آپ کو چاند و سورج سے زیادہ حسین کہہ دیا۔ بادشاہ نے کہا اگر تو اس بات کو ثابت نہیں کر سکتی تو بھلے بھرے مجمع
मजमे में मैं सुबह के वक्त तुझे तलाक दे दूंगा। हजरत अब आप ही फरमाए मैं कैसे इस बात को साबित करूं? कहने का तो मैंने कह दिया, अब मेरी जिंदगी आप बचाए, आपकी दुआ से मेरी जिंदगी बच सकती है। बहलोल ने कहा महल में जा, जब बाजार लग जाएगा, जब बादशाह कुर्सी पे बैठेगा तब मैं आऊंगा, फैसला होगा। अल्लाह अकबर। जब एक वली के कलमा जबान से ये कलमात अता हुए, हजरत मलका जुबैदा को तस्कीन का मरहब बहलोल ने अता किया। मलका जुबैदा को करार आया कि बहलोल झूठ नहीं बोलता, बहलोल जो कहता है वो करके दिखाता है। सरकारे बहलोल ताना रदियल मौला ताला अन जब बाजार हारून रशीद का लग गया, अब बहलोल आते हुए दिखाई दिए। मलका जुबैदा से हारून रशीद ने कहा मलका खड़ी हो जाओ और अपनी बात को साबित करो, जो कल शब्द तूने रात में, कल शब्द जो है ख्वाबगाह में कही थी, खुद को चांद से ज्यादा हसीन बताया था, खुद को सूरज से ज्यादा हसीन बताया था, इस बात को साबित करो। अल्लाह अकबर। बहलोल आते हुए दिखाई दिए। हारून रशीद बड़ा अदब करता था। हारून रशीद ने खड़े होकर के इस्तकबाल किया, फरमाया एक कुर्सी लाई जाए। अपने बाजू में कुर्सी लगाता है। बहलोल दाना बैठे, पूरा किस्सा सुना। बहलोल दाना ने कहा हारून रशीद ये बता, घर से कुरान मंगा, अब महल से कुरान लाया गया। और उसके बाद हारून रशीद ने कहा सूरत 3 खोलो। अब सूरत 3 हारून रशीद खोलता है, कुरान उसके सामने है। बहलोल दाना ने कहा मैं कुरान की आयत करीमा पढ़ रहा हूँ तो कुरान पे नजर रख। अल्लाह अकबर। बहलोल दाना रदियल मौला ताला अन्हु कुरान पढ़ने लगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तीनि वस्सैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीर लक़द खलक़नल क़मरा फ़ी अहसनि तक़वीम। कहा हजरत कुरान गलत पढ़ते हैं, कहा दोबारा पढ़ देता हो। लक़द खलक़नश शम्सा फ़ी अहसनि तक़वीम, कहा अब भी गलत पढ़ते हैं, कहा दोबारा पढ़ देता हो। लक़द खलक़नल जिन्ना फ़ी अहसनि तक़वीम, कहा हजरत अब भी गलत है। कहा लक़द खलक़नल मलाइकता फ़ी अहसनि तक़वीम, कहा हजरत अब भी गलत है। कहा सही पढ़ देता हो। लक़द खलक़नद दुनिया फ़ी अहसनि तक़वीम, कहा अब भी गलत पढ़ते हैं। हारून रशीद को जलाल आ गया। फरमाते हैं वक्त का इतना बड़ा सूफी, उसे कुरान पढ़ना नहीं आता, वक्त का इतना बड़ा आलिम, उसे कुरान पढ़ना नहीं आता। तो हारून रशीद से बहलोल बोले सही क्या है तुम पढ़ के बता दो। अब हारून रशीद खड़ा होता है और फरमाता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तीनि वस्सैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीर लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। बहलोल बोले ना अगर अल्लाह ने इंसान से ज्यादा चाँद को हसीन बनाया होता, अल्लाह कुरान में कहता लक़द खलक़नल क़मरा फ़ी अहसनि तक़वीम। अगर अल्लाह ने इंसान से ज्यादा हसीन सूरज को बनाया होता, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता लक़द खलक़नश शम्सा फ़ी अहसनि तक़वीम। अगर अल्लाह ने दुनिया को इंसान से ज्यादा हसीन बनाया होता तो कहता लक़द खलक़नद दुनिया फ़ी अहसनि तक़वीम। पता क्या चला? अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, तो पता क्या चला? चाँदो सूरज से ज्यादा अल्लाह ने हसीन इंसान को बनाया है। तो मलका जुबैदा का ये कहना सही है कि मैं चाँदो सूरज से ज्यादा हसीन हूँ, मैं चाँदो सूरज से ज्यादा जमीन हूँ। तब मुझे कहने में दिया जाए जिस मलका जुबैदा को नबी के सदक़े में पैदा किया गया वो मलका जुबैदा चाँदो सूरज से ज्यादा हसीन है, तो बताओ मदीने का ताजदार कितना हसीन होगा, मदीने का आका कितना जमीन होगा। बरेली का कलंदर बोलता है वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां लगी, यकी फूल खार से दूर है, यकी शम्मा है कि धुआं लगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसा ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह करीम। अल्लाह ने हमें और आपको चांद और सूरज से ज्यादा हसीन बनाया। कायनात में इंसान जैसा रब ने किसी को बनाया ही नहीं, उसके बावजूद इंसान यार बिक जाता है। हम एक बात बताएं, बड़ी सदाकत की बात मैं करने का आदी हूँ और मैं इस बात का मोहतरम किबला जान कुमैल अशरफ साहब से मैं अरीज़ा पेश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं न इस बात का ख़्वाह होता हूँ कि मुझे कोई जलसे में बुलाए,
میں حضور کا نوکر ہوں، حضور جہاں چاہیں گے نوکری کروا لیں گے۔ بے شک حق ہے۔ ایک عالم کو سچی بات کہہ کر کے گزرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے یہاں جلسے ہونا چاہیے حضور کی سیرت پر، حضور کی سیرت پر ہونے چاہیے جلسے۔ آؤ حسن مصطفیٰ پر، میں جب چاند و سورج سے زیادہ حسین انسان ہے تو تھوڑی دیر حضور کے حسن پہ باتیں کر لی جائے، حضور کے چہرے، حضور کے رخ زیبا کی باتیں کر لی جائے۔ یار حضور کے پورے جسم مقدس کی تو بات ہی چھوڑو، اللہ اکبر، حضور دکھتے کیسے ہیں، کتنے حسین ہیں میرے آقا، کتنے جمیل ہیں میرے آقا۔ میں نے بریلی کے قلندر سے پوچھا حضور دکھتے کیسے ہیں، کہا حضور کے حسن کی بات مت کر، حضور کے جسم سے نکلنے والے پسینے کی بات کر کہ حضور کتنے حسین دکھتے ہیں۔ فرماتے انہی کی بومائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے گے، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ واللہ جو مل جائے تیرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی اترنا پھر چاہے دلن پھول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ پسینہ اتنا حسین ہے، اتنا جمیل حضور کا پسینہ ہے، تو بتاؤ میرے مصطفیٰ کتنے حسین ہوں گے، میرے مصطفیٰ کتنے جمیل ہوں گے۔ آپ ایک حدیث سنتے آ رہے ہوں گے، حضور نے انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ اللہ اکبر۔ امام شارابی مصر کے بہت بڑے امام ہیں، وہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، اللہ اکبر، جس سے بار بار پڑھنے کا دل چاہتا ہے۔ حدیث کے تحت لکھتے ہیں نا، یہ سورج یہ چاند ایسے نہیں نکلتے، اس چاند و سورج کو چلانے کے لیے ایک فرشتہ نہیں، دو فرشتہ نہیں، تین فرشتہ نہیں، چار فرشتہ نہیں، 1000 نہیں، 2000 نہیں، 3000 نہیں، 10,000 نہیں، یعنی 70,000 فرشتوں کی ضرورت پڑتی ہے تب یہ چاند و سورج چلتے ہیں۔ یعنی صبح کے وقت مطلع سے جو ہے 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، یعنی وہ مقرر کیے گئے ہیں، وہ سورج کو چلاتے ہیں۔ تب آپ کے گھڑی کی سوئی جا کر کے کہیں 5 6 7 8 9 10 پر پہنچتی ہے۔ یہی چاند کو، اس سورج کو فرشتے چلانا بند کر دے تو چاند جہاں ہے وہی ٹھہر جائے، سورج جہاں ہے وہی ٹھہر جائے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا دیکھیں، یہ چاند و سورج کو چلانے کے لیے 70,000 ملائکہ کی ضرورت پڑے، لیکن جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی ابھی اعلان نبوت نہیں کیا۔ فاران کے بت قدے میں اسلام کے جھنڈے کو نصب نہیں کیا، ابھی نے اعلان نبوت نہیں کیا۔ میرے نبی کے بچپنے کا زمانہ ہے، آمنہ کے پالنے میں مصطفیٰ کریم آرام فرما رہے گے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی آخر الزمان سرور کائنات کی انگشت مبارک کا اشارہ ہوتا ہے، جس چاند و سورج کو 70,000 ملائکہ چلائیں، میرے مصطفیٰ کے انگلیوں کا یہ پاور ہے۔ اگر اشارہ کرتے تو چاند آگے چلا جائے، اگر اشارہ کرتے تو چاند پیچھے چلا جائے۔ مصطفیٰ اشارہ کرے تو چاند پورب جائے، مصطفیٰ اشارہ کرے تو چاند پچھم جائے، مصطفیٰ اشارہ کرے تو چاند اتر جائے، مصطفیٰ اشارہ کرے تو چاند دکھن جائے۔ اللہ اکبر۔ اگر مقام صحابہ میں علی کے لیے انگلی کا اشارہ کرتے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ ہے، ڈوبا ہوا سورج پلٹ ہے۔ بریلی کا قلندر بولتا ہے، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے بہت میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، اختیار مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، فیضان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کتنا بلند و بالا ہے رتبہ رسول کا، کرتا ہے خود خدا بھی چرچا رسول کا۔ یہ پوچھا میں نے چاند سے اتنا ہنسی ہے کیوں، بولا کہ میں نے چوما ہے تلوار رسول کا۔ اللہ اکبر۔ چاند جس طرف چاہیں حضور اشارہ کر دیں تو حضور کے انگشت مبارک پہ چاند کھلونے کی طرح ناچے۔ بے شک بے شک۔ تو بتاؤ کتنے ہم قیمتی ہیں، اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اختلاف نے ہمیں مٹا دیا صاحبوں، ورنہ آج بھی ہم قیمت ہماری بہت ہے۔ ذرا اختلاف کی دنیا سے نکل کر کے تو دیکھو کہ مسلمانوں میں کتنا اتحاد ہے، لیکن ہم نے مشرب کے نام پر ہم بٹ گئے، مسلک کے نام پر ہم بٹ گئے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ پوری دنیا کو حضور کے نام پہ جمع ہونا ہے۔ یہ ایسا ہے کہ امت حضور کے نام پہ جمع ہونے کی ضرورت ہے۔
یہ میں نہیں کہتا، بریلی کے قلندر کی زبان اعلیٰ حضرت کو میں نے بہت پڑھا، اللہ کا شکر ہے، لیکن امام عشق و محبت ایک جملہ رکھ رہا ہوں، اچھا لگے تو آپ جو ہے قبول کریں۔ اعلیٰ حضرت جب کبھی بریلی شریف سے ماہرہ مطہرہ جاتے تھے تو کاس گنج کے ریلوے اسٹیشن پر اپنی جوتیاں اتار کر کے اپنے جیب میں رکھ لیتے تھے۔ کسی نے پوچھا تھا حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اپنے مرشد کے شہر جا رہا ہوں۔ آپ نے بلگرام کے مشائخ کے تعلق سے آپ نے قصیدہ لکھا، آپ نے بدایوں کے علماء کے تعلق سے آپ نے قصیدہ تحریر فرمایا، لیکن اپنے مستقل کوئی کتاب جو ہے اپنے پیر جی کے نام پر نہیں تصنیف فرمائی۔ اگر اعلیٰ حضرت نے کوئی مستقل کتاب جو ہے ماہرہ مطہرہ کے بزرگوں کے نام سے تحریر فرمائی ہو تو آپ مجھے دکھائیں۔ اب تک کی نظروں سے میرے نہیں گزری، اور میں اس بات کی مخالفت بھی نہیں کرتا کہ نہیں لکھی، لیکن اب تک نہیں گزری۔ اللہ اکبر۔ میں نے امام عشق و محبت سے عالم تصور میں سوال کیا، قبلہ جان آپ اتنا ادب و احترام اپنے پیر خانے کا کرتے تھے کہ ریلوے اسٹیشن پر پہنچنے کے بعد اپنے جوتیوں کو اپنے جیب میں رکھ لیتے تھے، تو آپ نے مستقل کتابیں کیوں نہیں لکھی؟ اعلیٰ حضرت کا وجدان بولتا ہے، اعلیٰ حضرت کا دیوان بولتا ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم جواب دیتا ہے کہ دنیا والوں کو خانقاہوں کے نام پر متحد نہیں کر سکتے۔ ایک بات ہو سکتا ہے، جس پیر کو آپ ولی مانتے ہو اسے واسطی صاحب نہ مانے، واسطی صاحب جس سے ولی مانتے ہو اسے علی رضا فیضی صاحب جو ہے ولی نہ مانے، یعنی جس پیر کو آپ تسلیم کر رہے ہو ضروری نہیں عبدالقیوم صاحب اس پیر کو تسلیم کرے، ضروری نہیں آس محمد بھائی اس پیر کو تسلیم کرے۔ یاد کرو اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت کا پورے زندگی کا مشن تھا خانقاہوں کے نام پر حضور کی امت کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ اگر حضور کی امت کو اگر جمع کیا جا سکتا ہے تو نام حضور پر جمع کیا جا سکتا ہے، حضور کے نام پر جمع کیا جا سکتا ہے۔ اور فرماتے ہیں سرور کہوں کی مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رسا نے ختم سخل اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ حضور نے جس کے نام پر خدا کی قسم پہرا دیا، ہم سب سے سمجھوتا کر سکتے ہیں لیکن حضور کے ناموس پر ہم کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ حضور کے ناموں اگر آج ہماری عزتیں باقی ہیں نا تو سب حضور کا صدقہ ہے۔ آج ہم کھا جی رہے ہیں نا تو میرے حضور کا صدقہ ہے۔ ہم دنیا میں ہمیں جو ہے پکی سڑکیں نہیں چاہیے، ہمیں لمبی گاڑیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میرے حضور کے ناموں میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں تو خدا کی قسم ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں کہ ہم زندہ ہو کر کے وہ قوم بے غیرت ہے جس قوم میں حضور کا گستاخ زندہ ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ کو میں بتاؤں ہم جو ہے امن و شانتی کی بات کرنے والے گے، ہم محبت کی بات کرنے والے گے، ہم حضور کے ناموس پر مر مٹنے والے لوگ ہیں۔ ہمیں گالیاں دو ہم برداشت کر لیں گے، ہمارے باپ کو گالیاں دو ہمیں برداشت ہے، لیکن یاد رکھنا حضور کی شان میں کچھ مت کہنا، حضور کی شان میں کچھ مت بولنا، کیونکہ اگر ہمیں عزتیں ملی ہے تو حضور کے صدقے میں ملی ہے۔ پڑوسی ملک کا ایک عالم ہے، خدا کی قسم جب حضور کے ناموس پر پہرا دینا شروع کیا، جب حضور کے ناموس پر پہرا دینا شروع کیا، دونوں پیروں سے معذور ہے، چل نہیں سکتا ہے، ضروریاتی زندگی کی تکمیل نہیں کر سکتا، یعنی اپنی زندگی کا گزر اور بسر سہارے کی ضرورت اسے پڑتی ہے، یعنی اسے ایک گلاس پانی لینا ہوتا ہے تو وہ حکم دیتا ہے کہ پانی پینا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی بغیر سہارے کے اپنی زندگی گزار نہیں سکتا، لیکن جب اس نے حضور کے ناموس پر پہرا دینا شروع کیا، دنیا جسے علامہ خادم حسین رضوی کہتی ہے، اللہ اکبر، یہ عظیم مرد قلندر ہے، جب یہ عشق مصطفیٰ کو اپنے زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنایا، جب یہ بولتا تھا نا تو یورپ کے ایوانوں میں زلزلہ آ جاتا تھا، جب یہ بولتا تھا نا تو بڑے بڑے لیڈر جو ہے کھڑے ہو کر کے اس کی گفتگو سنتے تھے۔ یہ کیا بولتا تھا؟ بریلی کے قلندر کا وہ شعر پڑھتا تھا، یا رسول اللہ تجھے جانا تجھے مانا، رکھا خیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ یہ حضور کے ناموس پر
تو حضور کے ناموس پر ہم پہرا دیتے ہیں اور ہم اپنے وطن عزیز سے محبت بھی کرتے ہیں اور بے پناہ محبت کرتے ہیں. بے پناہ محبت اس وطن کی مٹی سے ہے، اس لیے کہ سجدے میں ہم اپنے وطن کی مٹی سے اتنا محبت کرتے کہ 5 مرتبہ اس زمین پر اپنے سر کو رکھ کر کے اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں. تو جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی یہ پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لبھائے مبارک کی برکت تو سن لو. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک صحابی ہیں جنہیں دنیا حضرت ابو ہریرہ کہتی ہے. میں حدیث پڑھوں؟ اجازت ہے آپ کی؟ پڑھی جائے حدیث. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک صحابی ہیں جنہیں دنیا حضرت ابو ہریرہ کہتی ہے. یہ سرکار ابو ہریرہ کون ہے؟ اتنا بڑا مقام اس مرد قلندر کا ہے کہ حضور کے ظاہری وصال مقدس کے بعد اصحاب صفہ کا جسے معلم بنایا گیا دنیا اسے ابو ہریرہ کہتی ہے. سید المحدثین تھے، امام المفسرین تھے، بہت بڑے عالم تھے. دنیا کے کسی بھی مکتب فکر کا بندہ ہو جب تک ابو ہریرہ کو نہیں پڑھتا اس کا علم مکمل نہیں ہوتا. اللہ اکبر. سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ہے کہ سن 61 ہجری سے نوجوانوں کی حکومت سے پناہ مانگی تھی. اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی دعا اگر رد کر دی جاتی ہو تو سرکار ابو ہریرہ کے والدہ کا وسیلہ دے دو، اللہ تمہاری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا. یعنی بہت بڑا مقام ہے سرکار ابو ہریرہ کا. جب مصطفیٰ کریم کے دیوانے سرکار ابو بکر کو، سرکار عثمان غنی کو، سرکار علی مرتضیٰ کو، سرکار عمر کو، سرکار عبداللہ ابن عمر کو، سرکار عبداللہ ابن عباس کو جب کوئی حدیث لینی ہوتی تھی نا، اللہ اکبر، تو حضرت ابو ہریرہ کو بلاتے اور کہتے ابو ہریرہ کیا اس کے تعلق سے مصطفیٰ سے کوئی حدیث سنی ہے؟ تو سرکار ابو ہریرہ اگر سنتے تھے تو بیان کر دیتے تھے. کسی عاشق نے پوچھا تھا اے ابو ہریرہ ذرا یہ تو بتا دے مصطفیٰ سے اتنی حدیث کیسے روایت کرنے لگے؟ سرکار ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں لوگ تو کھیتی باڑیوں میں کام کرنے کے لیے چلے جاتے تھے، مجھے ایک وقت کی روٹی سے مطلب ہوتا تھا، وہ مصطفیٰ کے در کا صدقہ مل جاتا تھا، مصطفیٰ کے در کی خیرات مل جاتی تھی، اسی پہ میرے زندگی کا گزر اور بسر ہوتا تھا. سرکار ابو ہریرہ کون ہے؟ امت کی سب سے بڑی محدثہ، امت کی سب سے بڑی فقیہہ، امت کی سب سے بڑی شاعرہ، جسے دنیا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے. یعنی ہم سب کی ماں اماں عائشہ صدیقہ کا جب انتقال ہو گیا تو اجلے صحابہ موجود تھے، لیکن اماں عائشہ صدیقہ کی نماز جنازہ پڑھانے والے امام کو دنیا ابو ہریرہ کہتی ہے. یعنی آپ نے سرکار اماں عائشہ کی نماز جنازہ کی امامت فرمائی تھی. ایک مرتبہ در مصطفیٰ پر تشریف فرماتے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جملہ ارشاد فرمایا. مصطفیٰ کریم نے اپنے چاہنے والوں کو اماں کے عظمت کے حوالے سے ایک حدیث بیان فرمائی. مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جنتی بیٹے جنتی ماؤں کے ساتھ جنت میں جائیں گے، جنتی بیٹے جنتی ماؤں کے ساتھ جنت میں جائیں گے. جب اس جملے کو ابو ہریرہ نے سنا نا تو دل پہ ایک بجلی گری. اے میرے معبود اپنا زمانہ یاد کیا، اے میرے معبود تو نے کس آزمائش میں مبتلا کر دیا. میری ماں کو اللہ کے فضل و کرم سے مولا تو نے جو ہے اللہ اکبر مجھے حضور کے صدقے پہ دولت ایمان سے نواز دیا، لیکن میری ماں جو گھر میں ہے نا وہ آج بھی بتوں کی پوجا کرتی ہے، آج بھی وہ بتوں کی پرستش کرتی ہے. اے میرے معبود یہ کس آزمائش میں مبتلا کر دیا. کل جب جنتی بیٹے جنتی ماؤں کے ساتھ جنت میں جائیں گے، ابو ہریرہ جنت کی طرف جائے گا، ابو ہریرہ کی والدہ کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا. اس غم نے حضرت ابو ہریرہ کے وجود کو جھجھوڑ کر رکھ دیا. سرکار ابو ہریرہ در مصطفیٰ سے نکلتے ہیں، اللہ اکبر، در مصطفیٰ سے جب جا رہے ہیں مدینہ کی گلیوں میں جا رہے ہیں. اب مدینہ کی بچیاں کہتی ہے اے اماں جی ذرا دیکھو تو صحیح، نبی کا وہ خادم ابو ہریرہ آ رہا ہے، ابھی نبی آخر الزماں کی آمد ہوگی. ابو ہریرہ کی نظریں جھکی ہے، ابو ہریرہ کی نظریں جھکی ہے، آنکھوں میں اشک لیے. اللہ اکبر، ابو ہریرہ در مصطفیٰ سے اٹھے. ایک دن ہو گیا نہیں آئے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ کا پتہ لگاؤ. لوگ مدینہ میں ستاروں کے مانند پھیل گئے. اللہ
अल्लाह अकबर। सहाबा तलाश बीसीआर के बाद अबू हुरैरा को पा लिया और फरमाते चल तुझे नबी ने बुलाया है, चल तुझे आका ने बुलाया है। सरकारे अबू हुरैरा का जुमला सुनो। सरकारे अबू हुरैरा ने कहा दरे मुस्तफा को छोड़ करके अबू हुरैरा को कहीं करार नहीं आता है। मुस्तफा के चेहरे को देखने के बाद अबू हुरैरा को सुकून मिलता है। मुस्तफा की गुफ्तगू सुन करके अबू हुरैरा को तस्कीन मिलता है। अबू हुरैरा दरे मुस्तफा से नहीं जा सकता। अबू हुरैरा दरे मुस्तफा को छोड़ करके एक आन के लिए जिंदा नहीं रह सकता है, क्योंकि अगर मुस्तफा करीम के दर पर अबू हुरैरा ना जाए तो अबू हुरैरा की जिंदगी में कोई लज्जत नहीं रहती। मुस्तफा करीम वो है जिसके सदक़े में ज़मीन और ज़मा को पैदा किया। मुस्तफा करीम वो है जिसके सदक़े में अबू हुरैरा को जिंदगी मिली। डॉक्टर इकबाल बोले होना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, जमने तहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खेमा इफ्लाह का इस्तादा इसी नाम से है, न बसे तपशे हस्ती आमादा इसी नाम से है। कि मोहम्मद से वफा, कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर का दर छोड़ के कहाँ जाना, हुजूर के दर को छोड़ करके जिंदगी में कहीं सुकून नहीं मिलने वाला। अल्लाह अकबर इतना कहना था। फरमाते दर मुस्तफ़ा पे दिल को करार आता है, हुजूर के दर पे एक अलग सा सुकून मिलता है। अल्लाह अकबर। जब इतना कहना था ना, अब दर मुस्तफ़ा पर आ गए अबू हुरैरा। मेरे हुजूर ने पूछा अबू हुरैरा कहाँ? जितना सुना खैरियत तो है, आंखों से आंसू छलक उठे। मेरे हुजूर ने अपने दीवाने की आंख में आंसू देखा। करीम आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया अबू हुरैरा इन आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, भूख का एहसास हो तो खाने का इंतजाम किया जाए। किसी ने कुछ कहा है तो उससे जो है पूछा जाए कि क्या वजह है कि अबू हुरैरा को तूने क्यों बात कही? कहा हुजूर भूख का एहसास होता तो दर मुस्तफ़ा से कभी न जाता। हुजूर बात इतनी सी है ना, मैं एक आन के लिए आपके दर से गया, दिल को करार नहीं आया। हुजूर एक जुमला आपने 3 दिन पहले इरशाद फरमाया था, जन्नती बेटे जन्नती माओं के साथ जन्नत में जाएंगे। हुजूर जब से ये मैंने सुना है ना, मेरे दिल पे कारी सी चली है। हुजूर मैं ये चाहता हूँ ना, हुजूर ये चाहता हूँ ना कि अल्लाह ने आपके सदक़े में मुझे दौलत ईमान से नवाज दिया। आप हाथ उठा करके दुआ कर दे, अल्लाह मेरी माँ को दौलत ईमान अता कर दे, अल्लाह मेरी माँ को दौलत ईमान अता कर दे। इतना कहना था। करीम आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के दीवाने ने जब ये बात कही ना, तो हुजूर के लम्हाए मुबारक की खूबसूरती तो देखो, हुजूर जो कह दे वो होके रह जाता है। करीम आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया मजमे सहाबा से कि हाथों को बुलंद किया जाए, चलो अबू हुरैरा की वालदा के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह अकबर। नबी आखिरुज़्ज़मा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने हाथ को बुलंद फरमाया और मेरे नबी ने जुमला इरशाद फरमाया अल्लाहुम्मा अहदी उम्मा अबी हुरैरा, ए मेरे माबूद अबू हुरैरा की वालदा को दौलत ईमान अता कर दे, दौलत ईमान अता कर दे। अभी हुजूर दुआ कर ही रहे थे, हुजूर के दस्ते पाजों के अभी नीचे नहीं आए थे, इतने में अबू हुरैरा ने दौड़ लगा दी। अबू हुरैरा ने जब दौड़ लगाई ना, मजमे सहाबा की नजरें अबू हुरैरा पे टिक गई। अबू हुरैरा ये तूने अच्छा नहीं किया, करीम आका से दुआ के लिए कहा था, दुआ मुकम्मल हो जाती तब जाना चाहिए था, दुआ मुकम्मल नहीं हुई, उससे पहले तूने दौड़ लगाई है। अबू हुरैरा तेरे मुस्तफ़ा की अजमत तू जानता था, मेरे मुस्तफ़ा की रिफात भी जानता था, मेरे मुस्तफ़ा की बुलंदी भी तू जानता है, मुस्तफ़ा के दर पे रहता था, मुस्तफ़ा का खादिम है, दुआ मुकम्मल हो जाती तब जाना चाहिए था, या तो दुआ के लिए कहते ही ना। अल्लाह अकबर। अभी सहाबा बातें ही कर रहे थे, अचानक क्या देखते हैं, अबू हुरैरा मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, अबू हुरैरा मचलते हुए आ रहे हैं, सरकारे अबू हुरैरा मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। सहाबा ने पूछ लिया अबू हुरैरा हुजूर से तूने दुआ के लिए कहा, दुआ मुकम्मल नहीं हुई, उससे पहले तूने दौड़ लगाई, दुआ मुकम्मल हो जाती तब जाना चाहिए था। सरकारे अबू हुरैरा का जुमला सुनो। सरकारे अबू हुरैरा ने नबी के आशिकों से कहा, जब मेरी माँ के हक में नबी आखिरुज़्ज़मा ने दुआ के लिए हाथ उठाया तो अबू हुरैरा ये देखना चाहता था अबू हुरैरा दौड़ करके अपने घर पहले पहुंचता है या प्यारे आका की दुआ पहले पहुंचती है, या प्यारे आका की दुआ पहले पहुंचती है। कहा हुआ क्या? कहा अबू हुरैरा दौड़ करके अपने घर बाद में पहुंचा, प्यारे आका की दुआ पहले पहुंच गई। जैसे मैंने घर के दरवाजे पर कदम रखा, मेरी माँ ने कहा अबू हुरैरा गवाह हो जा, मैंने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है, मैंने आका
का कलमा पढ़ लिया है। बरेली का कलंदर हुजूर ताज शरिया बोले, जहां पानी अता करते बड़ी जन्नत हिबा करते, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता करते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा ज़ियाउल हक साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और बयान किया जाए जी, इजाज़त है वलमाए किराम से, इजाज़त है कुमैल भाई मेरे, है ना। एक और हदीस सुने हुजूर के दस्ते शिफा के ताल्लुक से। हुजूर के दस्ते शिफा के ताल्लुक से हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम हिजरत के रात सफ़र कर रहे थे। मेरे भाई मेरे अजीम दोस्त के बहुत बड़े फ़ैन हैं और मैं एक हदीस पढ़ रहा हूँ, आप सुने जो है। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम हिजरत की रात सफ़र कर रहे थे। आपके रफ़ीक़ हमदम सरकार अबू हुरैरा भी और सरकार अबू बकर भी साथ में थे। सरकार अबू बकर की मायत में हुजूर सफ़र कर रहे थे तो मेरे हुजूर को भूख का एहसास हुआ, तो ज़ाहिर फरमाया कि तोशादान ख़त्म हो चुका। अबू हुरैरा ज़रा देखो कुछ मिल सकता है, कुछ मिल सकता है। अब कोई ये ना कहे कि हुजूर अगर साहिब इख्तियार होते तो क्यों नहीं लेते, क्यों अपने जो है दीवाने से खाने के लिए सवाल किया। मेरे हुजूर ने तालीमात उम्मत के लिए अबू हुरैरा को कहा कुछ मिल सकता है, ताकि उम्मती जान जाए कि मशक्क़त बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम का ये दीवाना हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं ना कि अब मुझे इस गम ने रुला के रख दिया कि आका को भूख लगी है। अबू हुरैरा कहते हैं ना, मैंने अपना अमामा खोला और उसके बाद हुजूर के सर पे साया करने लगा कि मेरे हुजूर जो है धूप से बचे। कभी हुजूर के पैर को चूम लेता, कभी हुजूर से कहता आका आराम करें, अमामा बिछाता, हुजूर के तलवे को साफ करता कि हुजूर आप आराम करें। और दिल में ये ख्याल पैदा होता काश मुझे कुछ मिल जाए, काश मुझे कुछ मिल जाए कि मैं हुजूर की बारगाह में पेश कर दूं। सरकार अबू बकर रदियल्लाहु मौला ताला बयान फरमाते हैं कि इसी असना में मैं एक आबादी से गुजरा। बज़ाहिर उन आबादी के हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन उस आबादी में सबसे अच्छे घर में मैंने जाके दस्तक दिया। जब उस घर पे मैं पहुंचा ना, अल्लाह अकबर। अबू हुरैरा कहते हैं ना कि जब मैंने एक खातून से सवाल किया खाने के लिए कुछ मिल सकता है तो मुझे दे दे। अल्लाह अकबर। उसने मेरे चेहरे को देखने के बाद कहा अल्लाह इतने हसीन भी कोई इंसान होते हैं, इतने जमील भी कोई इंसान होते। तो अबू बकर बोलते ना मुझे मत देख, वो सामने वाले को देखना कितना हसीन है। जब उसने नजरें उठा करके हुजूर को देखा ना तो फरमाते हैं या अल्लाह रब्बे काबा की कसम ऐसे भी इंसान होते हैं, रब्बे काबा की कसम ऐसे भी इंसान होते। यानी हुजूर बड़े हसीन दिखते थे, हुजूर बड़े जमील दिखते थे, हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम बड़े हसीन दिखते थे। अल्लाह अकबर। सरकारे अबू हुरैरा सरकारे अबू बकर ने इरशाद फरमाया कुछ मिल सकता है खाने के लिए तो दे दिया जाए। अल्लाह अकबर। उस खातून ने कहा तेरी खूबसूरती को देखने के बाद वो जो सामने जो है गोरे चिट्टे चेहरे वाला जो मौजूद है ना, अल्लाह अकबर, वो सफेद चेहरे वाला वो हसीन सा दिखता जो है ना, अगर कुछ यकीनन मेरे घर में होता तो तेरे लिए जरूर पेश करती, लेकिन याद रख मेरे घर में कुछ बाकी नहीं है, तो शादान खत्म हो चुका है, मेरे घर वाले फाकों पे जिंदगी बसर कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। कुछ नहीं है, कुछ खाने के लिए होता तो जरूर देती, इतना कहना था ना, इतने में हुजूर ने करम फरमा दिया। हुजूर ने अपने वजूद को जो है उस खातून के घर में रख दिया। अब आप फरमाएंगे उस खातून का नाम क्या है? उस खातून को दुनिया उम्मे माबद कहती है, उस खातून को दुनिया हजरत उम्मे माबद कहती है। फरमाते हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम जो है उम्मे माबद के घर में तशरीफ रखा। जैसे ही कदम रंजा फरमाया ना, हुजूर की नजरे रहमत ने उम्मे माबद के घर में बधी हुई बकरी को देखा। जब घर में बधी हुई बकरी को देखा, हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया क्या ये बकरी दूध देती है? क्या ये बकरी दूध देती है? क्या ये बकरी दूध देती है? मेरे नबी ने जब ये इरशाद फरमाया ना तो उम्मे माबद ने कहा अगर ये दूध देती तो चरागाह पे जाती, अपना खुराक लेकर के वापस आती। ये बीमार है, ये चल नहीं सकती, इसलिए दूध नहीं देती, इसलिए बीमार होने की वजह
وجہ سے یہ گھر میں بدی پڑی ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کیا تم اس بات کی مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں اس بکری سے دودھ نکال لوں؟ اللہ اکبر۔ ام معبد نے کہا اتنے حسین دکھتے ہیں، اتنے جمیل دکھتے ہیں، یہ تو عرب کے شہنشاہ معلوم ہوتے ہیں۔ ام معبد یہ صرف عرب کے شہنشاہ نہیں بلکہ عرب و عجم کے شہنشاہ ہے، پوری دنیا کے شہنشاہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ام معبد نے کہا یہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اجازت ام معبد نے دیا۔ میرے نبی نے فرمایا توشہ دان لاؤ۔ اللہ اکبر۔ ایک برتن لایا گیا، میرے حضور بکری کی طرف بڑھے، اپنا دست شفا بکری کے پشت پہ رکھا، ایک دست شفا بکری کے تھن پہ رکھا۔ حضور نے جملہ ارشاد فرمایا اللہم بارک لہا فی شاۃ ام معبد، اے میرے معبود ام معبد کے بکری کے تھن میں برکت عطا کر دو۔ حضور ابھی دعا ہی کر رہے تھے، بکری کے تھن میں دودھ آ گئے، بکری کے تھن میں دودھ آ گئے۔ جب دودھ آیا نا میرے حضور نے دودھ نکالا اور اس کے بعد ام معبد کی طرف دیا۔ ام معبد نے کہا آپ پی لو، کہا ساقی جو ہوتا ہے وہ بعد میں پیتا ہے۔ ام معبد نے پیا، ابو بکر نے پیا، آسودہ ہو گئے، گھر کا توشہ دان بھر گیا، گھر کے برتن دودھ سے بھر گئے۔ اور اس کے بعد میرے نبی نے برکت کی دعا کر کے ام معبد کے گھر سے جانے لگے۔ اللہ اکبر۔ چلے گئے آقا اپنے سفر کا آغاز کرتے گئے۔ شام کے وقت جب ام معبد کا شوہر آیا تو کیا دیکھتا ہے، جو بکری چھوڑ کے گیا تھا نا وہ بیمار تھی، وہ اپاہج تھی، وہ چل نہیں سکتی تھی، وہ صحیح و سالم نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ اس نے بکری کو جب دیکھا تو کہا ام معبد یہ بتا قحط سالی کے زمانے میں کہیں تو نے بکری کا سودا تو نہیں کر لیا؟ کہاں سے پیسے ملے کہ بکری خرید کے لائی؟ کہا بکری وہی ہے، البتہ بکری کا مقدر بدل گیا ہے، بکری تو یہی ہے، بکری کا مقدر بدل گیا ہے۔ کہا ایک بات بتا، گھر میں تو بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے، ایسی خوشبو تو میں نے کہیں نہیں دیکھی، بتا تو کہیں جنات کا اثر تو نہیں ہو گیا؟ کہا کوئی جنات کا اثر نہیں ہے، بلکہ ایک آنے والا آیا تھا جس نے مقدر کو جگایا تھا، وہ بڑا حسین دکھتا تھا، وہ بڑا جمیل دکھتا تھا، وہ بڑا خوبصورت دکھتا تھا۔ کہا کون آیا تھا؟ کہا کہ آیا تھا، ایک آنے والا آیا تھا، اس کے چہرہ بہت لاجواب تھا، اس کی زلفیں بہت لاجواب تھی، اس کی آنکھیں بہت لاجواب تھی، اس کے لبھائے مبارک بہت لاجواب تھے، وہ بولتا تھا تو خاموش ہوتا تھا تو طبیعت یہ چاہتی تھی کہ اور گفتگو کرے، وہ جب بولتا تھا نا تو لبوں سے پھول جھڑتے تھے۔ کہا وہ کون تھا؟ کہا نام تو نہیں جانتی، وہ مبارک تھا، وہ مبارک تھا یعنی برکت والا تھا، وہ برکت والا تھا، وہ برکت والا تھا۔ کہا بتا تو صحیح ام معبد وہ کون تھا؟ کہا برکت والا تھا۔ کہا بتا تو صحیح کون تھا؟ کہا برکت والا تھا۔ کہا اللہ اکبر وہ دکھتا کیسا تھا؟ کہا بڑا حسین دکھتا تھا۔ کہا دکھتا کیسا تھا؟ کہا بڑا جمیل دکھتا تھا۔ تو اللہ اکبر جس نے حضور کو قریب سے دیکھا وہ پکار اٹھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جس نے حضور کو 1400 سال کے بعد وہ دیکھا وہ پکار اٹھے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں لگی، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں لگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سمجھ گئے جس نے حضور کو قریب سے دیکھا وہ حضرت حسان تھے، جو 1400 سال کے بعد دیکھا وہ اعلیٰ حضرت تھے، حضور تاج الشریعہ تھے، وہ مخدوم سمنا تھے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے حضور کو بہت زمانے کے بعد دیکھا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے ذات مصطفیٰ۔ کسی عاشق نے کہا تھا زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ وقت ہوتا تو میں اور حضور کے حسن کے تعلق سے بیان کرتا، لیکن مجھے اس بات کا خیال ہے کہ وقت ہو گیا ہے۔ میں اللہ عز اسمہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا حضور کے صدقے میں ہم سب کو لمبی زندگی عطا فرما، ہر بلا ہر مصیبت سے مولا محفوظ فرما۔ اگر جو کچھ میں نے صحیح بیان کیا مولا یہ تیرا فضل و کرم تھا، میرے حضور کی حدیث کی برکتیں تھی، اور جو مجھ سے غلطی ہوئی ہے میری کم علمی میری کوتاہی ہے، مولا حضور کے صدقے میں مجھے معاف عطا فرما۔ یہ ہمارے قبیلے کے لوگوں کو مولا شاد رکھ آباد رکھ مولا، انہیں عمر خضر عطا فرما، اس جو ہے بستی پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علینا البلاغ۔ السلام علیکم۔